اے دوست، دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا برے سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ ہندوستان میں اتنے بڑے پیمانے پر جوش 2024 منعقد کیا جا رہا ہے۔ اکیسویں صدی کے عظیم شاعر جوش ملی آبادی کو اس جہانی فانی سے کوچ کیے ہوئے 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ تقریباً 41 برس کے بعد ان کے آخری شعری اور نثری مجموعوں کے اجرا کی سعادت بھارت کے دل یعنی دہلی والوں کو حاصل ہوئی، اور اس کا سارا کریڈٹ جوش ملی آبادی کے مداح عدیل زیدی کو جاتا ہے، جن کی بدولت یہ بے حد مشکل کام انجام پا سکا۔ جوش ملی آبادی کے آخری شعری مجموعے محمل و جرس اور نثری کتاب فکر و ذکر کا اجرا نئی دہلی کے ایوان غالب میں منعقد ایک تقریب جوش 24 میں ہندی کے ممتاز اسکالر اور دانشور اشوک واجپئی نے کیا۔ ہندوستان میں جوش کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے اس شخصیت سے اہم نام نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ تالیوں کی گونج میں جناب اشوک واجپئی جی کا استقبال کیجیے، ہمارے نہ صرف ہندی بلکہ ہندوستانی ادب کا ایک بڑا نام۔ اس موقع پر پروفیسر عبدالحق، پروفیسر اختر الواسع، پروفیسر انیس الرحمان، پروفیسر خالد محمود، پروفیسر شہپر رسول، ڈاکٹر اطہر فاروقی، حقانی القاسمی، ڈاکٹر شعیب رضا خان وارسی، ڈاکٹر ابرار رحمانی، سہیل انجم سمیت کئی اہم دانشور اور قلمکاروں کے علاوہ مرکزی وزیر مملکت برائے پنچایتی راج ایس پی سنگھ بگھیل موجود تھے۔ واضح رہے کہ محمل و جرس اور فکر و ذکر جوش ملی آبادی کی وفات کے 41 برس بعد شائع ہوئی ہیں، جنہیں امریکہ کے ہیوسٹن میں مقیم شاعر و ادیب اور عاشق جوش عدیل زیدی نے مرتب کیا ہے۔ مذکورہ دونوں کتابوں کے علاوہ ڈاکٹر ہلال نقوی کے ذریعے تدوین و تحقیق کی گئی کلیات جوش اور جوش کی سوانح عمری یادوں کی برات کی رونمائی بھی عمل میں آئی۔ جوش 24 کا اہتمام بھارت پبلیکیشن کے پروپرائٹر سلام الدین خان نے ادبی اور ثقافتی تنظیم شان الفاظ لائف ٹو پوائنٹ کے اشتراک اور متحدہ عرب امارات میں اردو زبان و ادب اور ثقافت کے فروغ میں مصروف تنظیم ایپلوز ادب کے تعاون سے کیا تھا، اور پروگرام کی ساری باغ ڈور معین شاداب نے سنبھالی۔ اشوک واجپئی نے جوش کو اپنے وقت کا عظیم شاعر قرار دیتے ہوئے عہد حاضر میں ان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے جوش کی تخلیقات کے پس منظر میں ادب کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور مملکتیں مٹ جاتی ہیں لیکن ادب زندہ رہتا ہے۔ اس موقع پر پروفیسر عبدالحق نے جوش کی شاعری کو نئے زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جوش ملی آبادی کو نصاب کی حد تک تو پڑھایا جاتا رہا، لیکن ان کی شاعرانہ حیثیت پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ پروفیسر اختر الواسع نے بھی جوش ملی آبادی کے یہاں موجود تنوع کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جوش بہرحال شاعر انقلاب بھی تھے اور شاعر شباب بھی تھے۔ پروفیسر اختر الواسع نے محمل و جرس اور فکر و ذکر کے مرتب عدیل زیدی کے تئیں اجتماعی تشکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا اور جوش کی یاد کو تازہ کیا۔ پروفیسر انیس الرحمان نے بھی کہا کہ جوش کئی معنوں میں اہم شاعر ہیں، زبان کی سطح پر ان کی اپنی اہمیت ہے، استعارے خلق کرنے میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ ڈاکٹر اطہر فاروقی نے کہا کہ اہل قلم کی بے وقتی کے اس عہد میں جوش ملی آبادی جیسے اعلی اقدار کے لوگوں کی یاد اس لیے بھی آتی ہے کہ وہ اپنی خودداری کے لیے بڑے سے بڑے اعزاز کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ حقانی القاسمی نے الفاظ ختم ہوتی قدر و قیمت کے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر لفظوں کو مرنے سے نہیں بچایا گیا تو ہر طرف لفظوں کے قبرستان نظر آئیں گے۔ تقریب میں خصوصی طور سے شرکت کرتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت برائے پنچایتی راج ایس پی سنگھ بگھیل نے کہا کہ انہیں ادبی محفلوں میں آ کر ذہنی سکون ملتا ہے۔ انہوں نے جوش کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ان کے اشعار کی گہرائی اور پرفیکشن کا خاص طور سے ذکر کیا۔ عہد ساز شاعر جوش ملی آبادی کے افکار و الفاظ کے جشن جوش 24 کے تحت کتابوں کے اجرا کے علاوہ مختلف رنگا رنگ پروگرام پیش کیے گئے، جن میں طرحی مشاعرہ، محفل موسیقی، غزل سرائی، جوش کی کہانی، جوش کی حیات اور خدمات پر مبنی دستاویزی فلم کی نمائش اور جوش کی کتابوں کی نمائش قابل ذکر ہے۔ مشاعرے کی صدارت پروفیسر خالد محمود اور نظامت پروفیسر رحمان مصور نے کی۔ جن شعراء نے کلام پیش کیا ان میں پروفیسر شہپر رسول، خورشید اکبر، اسد رضا، منیر ہمدم، اعجاز انصاری، ماجد دیوبندی، شاہد انجم، قمر جاوید، جاوید مشیری، ارشد ندیم، شاہد انور، شبیر شاد، ارشاد خان سکندر، سالم سلیم، زبیر انصاری، فرمان چودھری، انس فیضی، عاطف رئیس، آفرین عارف اور شارقہ ملک کے نام شامل ہیں۔
Bureau Report, ST News.